السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام صاحب اور صاحبہ میں آپ کا میزبان ابوبکر صدیق حاضر خدمت۔ آج کے پروگرام میں ہم نومولود کے حقوق پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین محترم، ہم جانتے ہیں کہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد حفظ النسل ہے، یعنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنا اور انسانیت کی بقا کے لیے اگلی نسل کو پروان چڑھانا، اور اس پروان چڑھانے میں ہر ان چیزوں کا خیال رکھنا جس کی تربیت اور رہنمائی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فراہم کی ہے۔ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں کہ نومولود بچے اور بچی کے وہ کون سے حقوق ہیں جو والدین پر واجب ہیں اور جس کے ذریعے سے وہ ایک اچھے والدین کا کردار بخوبی ادا کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے اہم اور پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت شوہر اور بیوی کو ان کے حلال تعلق کی وجہ سے جس بھی اولاد سے نوازے، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ رب العزت کی عطا پر راضی ہونا، یہ ایمان کی علامات میں سے ہے۔ بیٹے کی پیدائش پر غیر فطری خوشی منانا اور بیٹی کی پیدائش پر رنج محسوس کرنا، یہ جاہلیت کے زمانے کی وہ رسم ہے جسے اسلام نے آ کر ختم کیا تھا۔ عرب مشرکین کے ہاں بیٹی کی پیدائش ایک عار اور عیب سمجھا جاتی تھی۔ قرآن مجید اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ غصے میں آ جاتا ہے کہ میرے ہاں بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ اسی طرح عربوں میں یہ قبیح رسم بھی موجود تھی کہ نومولود بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیٹیاں بڑے ہو کر جائیداد کی تقسیم اور دوسرے قبائل کے بچوں کے جنم دینے کا سبب بنتی ہیں، جو ہمارے لیے باعث عار ہے، اور بیٹوں کے پیدا ہونے اور ان کی کثرت پر وہ فخر کرتے تھے کہ یہ خاندان اور قبیلے کی مضبوطی کا سبب ہیں۔ اور چونکہ وہ قبائلی سسٹم تھا جس میں آپس میں لڑنا بھڑنا اور ہر وقت قتل و غارت گری کا بازار گرم رکھنا عام سی بات تھی، تو ایسے میں لڑاکا نوجوان جس قبیلے میں زیادہ ہوتے تھے وہ قبیلہ زیادہ طاقتور تصور ہوتا تھا۔ اسلام نے آ کر اس سارے کانسیپٹ کو تبدیل کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یہ اللہ کی ذات ہے جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، اور جسے چاہتا ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر بعض ایسے جوڑے بھی ہیں جنہیں وہ بانجھ کر دیتا ہے اور بیٹے اور بیٹی اور اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھتا ہے۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ رب العزت کی اس عطا پر راضی رہنا، خوش رہنا اور بیٹے اور بیٹی دونوں کی صورت میں اللہ کا شکر بجا لانا، یہ سب سے پہلا وہ فریضہ ہے جو والدین پر عائد ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی اس نعمت اور رحمت پر اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں اور اب اگلی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اگلی ذمہ داری بچے اور بچی دونوں میں ان کی تربیت اور ان کی پروان چڑھانے کے حوالے سے ان باتوں کا اہتمام کرنا ہے جس کا شریعت نے ہمیں مکلف ٹھہرایا ہے۔ حضرت احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت
صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو کچھ کھجوریں دیں تو اس نے ایک ایک کھجور اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کی۔ اس کے بعد باقی ایک کھجور رہ گئی، اس نے اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور ایک ایک ٹکڑا دونوں بچیوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد یہ خاتون واپس چلی گئیں۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا سنایا کہ اس طرح وہ خاتون آئی اور اس نے اپنی بیٹیوں کے درسات حسن سلوک کیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان تقسیم کرتے ہوئے برابری کا خیال رکھا اور ایک کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ان دونوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عجبکی لقد دخلت بہ الجنہ، عائشہ تمہیں اس بات پر تعجب کیوں ہے؟ وہ اپنی بچیوں کے ساتھ اس حسن سلوک کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من کان لہ 3 بنات فصبر علیہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے انہیں اچھا کھلایا اور اپنی بساط کے مطابق اچھا پہنایا اور ان کا خیال کیا، یہ بچیاں کل قیامت کو اس کے لیے جہنم کی آگ کے مقابل آڑ بن جائیں گی، حجاب بن جائیں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ، آپ نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں تھیں اور اس نے ان کی تربیت کی، انہیں پالا پوسا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، یہاں تک کہ جب وہ بڑی ہو گئیں، بالغ ہو گئیں تو ان کا نکاح کیا، یعنی اپنے طور سے اچھے جگہ پر رشتہ کر کے ان کی شادی کی ذمہ داری بھی ادا کی۔ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ شخص اور میں اس طرح سے ساتھ ہوں گے، اور آپ نے اپنی ان 2 انگلیوں کو ایسے اشارہ فرمایا جس طرح ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی اور تیسری انگلی حائل نہیں، کوئی اور چیز ان کو آپس میں جدا کرنے والی نہیں۔ اس طرح آپ نے فرمایا جو شخص 2 بیٹیوں کی پرورش کرے اور ان کے حق ادا کرے، یہاں تک کہ ان کی شادی بھی کرے، تو یہ شخص کل قیامت کو میرے اتنے قریب ہوگا کہ اس کے اور میرے درمیان کوئی اور رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ناظرین محترم، یہ ایک بہت بڑا مقام ہے کہ انسان کو قیامت کے روز اور جنت میں نہ صرف یہ کہ جنت مل جائے بلکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور پڑوس بھی نصیب ہو جائے۔ اس سے بڑا مقام اور مرتبہ شاید ہی کسی اور کو حاصل ہو، اور ہم یہ بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اگر پورے حسن اخلاق کے ساتھ اور اپنی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے بچیوں کی بھی ویسی ہی تربیت اور ان پر ہی اس خوشدلی کے ساتھ خرچ کریں جس طرح ہم بیٹوں کی تربیت اور ان پر خرچ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب بچہ پیدا ہو تو اس کے لیے فوری طور پر کیا اقدامات کرنے چاہیے اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کو والدین کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ بچے یا بچی کی نعمت عطا فرما دے تو کچھ کام فوری نوعیت کے ہیں جو کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے شریعت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما حین ولدته فاطمہ رضی اللہ عنہا بالصلاۃ، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی کان میں آذان دے رہے تھے جب ابھی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ان کی پیدائش ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اسی طرح آذان دی جس طرح نماز کے لیے آذان دی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ سنت ہے کہ نومولود بچے کے کان میں اور دائیں کان میں آذان دی جائے،
اور امت مسلمہ میں یہ بات رائج ہے کہ دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ تو بچے کے لیے سب سے پہلا کام کہ وہ پیدائش ہونے کے بعد اللہ کا نام سنے اور اذان سنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں اذان دی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور جب تک اذان دی جاتی رہتی ہے وہ واپس نہیں آتا، اور جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ آ دھمکتا ہے۔ جس انسان کی اس دنیا کے اندر آمد ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا دشمن اس کی طاق میں ہے۔ ایسے میں مسلمان والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام ڈالیں اور اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہوئے اذان کہیں، تاکہ شیطان اس سے دور بھاگے اور اس بچے کے اوپر اللہ کے نام کے بہترین اثرات مرتب ہوں۔ دوسرا اور اہم کام جو بچے کی پیدائش پر کرنا چاہیے وہ تحنیق کہلاتا ہے، جسے ہمارے ہاں گٹی دینا یا گڑتی دینا کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام اپنے نومولود بچوں کو لے کر آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ٹکڑے کو اپنے منہ میں چبا کر نرم کر کے بچے کے تالو کے ساتھ لگاتے، یا شہد کو انگلی پر ہلکا سا لے کر بچے کے تالو کے ساتھ لگاتے۔ یہ عمل تحنیق یا گٹی دینا یا گڑتی دینا کہلاتا ہے۔ کسی اچھے با اخلاق، با کردار اور نیک شخص سے گٹی دلانی چاہیے۔ بچے کی شخصیت پر اس شخص کے اوصاف کا اثر پڑتا ہے۔ تو دوسرا کام بچے کو کسی اچھے شخص سے گٹی دہلانا یا تحنیق کا عمل مکمل کروانا ہے۔ تیسری بات، شریعت نے 7ویں دن بچے کے عقیقہ کرنے، اس کے بال منڈوانے اور اگر لڑکا ہے تو اس کا سنتیں کروانے یا ختنہ کروانے کا حکم دیا ہے۔ عن سمرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغلام مرتہن بعقیقتہ یذبح عنہ یوم السابع ویسمى ویحلق رأسہ۔ آپ نے فرمایا بچہ عقیقے کے بدلے رہن ہوتا ہے، یعنی جس طرح کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے تو جب تک وہ مال ادا نہ کیا جائے تو وہ گروی شدہ چیز آزاد نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح عقیقہ کے بدلے بچہ اللہ کے ہاں رہن ہے، اور اس بچے کا شکرانہ اور گروی اس کی ختم کرنا، رہن ختم کرنا یہ ہے کہ اللہ کے حضور صدقے کے طور پر عقیقہ کیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا بچہ عقیقہ کے بدلے رہن ہوتا ہے، لہٰذا اس کی طرف سے 7ویں روز جانور ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے۔ تو یہ 3 اہم کام ہیں جس کی آگے مزید تفصیل ہے جو ابھی ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عقیقہ کرنا۔ عقیقہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 جانور یعنی بکرا یا بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ جو بھی اس کی اقسام میں سے ہیں، اور لڑکی کی طرف سے 1۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ نے فرمایا جب آپ سے عقیقہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ واحدۃ لا یضرکم ذکرانا ام اناثا۔ لڑکے کی طرف سے 2 جانور اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور، اور تمہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جانور بکرا ہے یا بکری، دمبا ہے یا دمبی، یعنی کسی بھی نر ہے یا مادہ، دونوں طرح کے جانور قربان کیے جا سکتے ہیں، صرف لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1۔ اگر لڑکے کے عقیقے کے لیے والدین کے پاس وسعت نہ ہو تو 1 جانور بھی وہ قربان کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں کہ جب وسعت موجود نہ ہو۔ اگر وسعت ہے، اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، جہاں ہم بہت سے اور کام کرتے ہیں وہاں پر عقیقہ بھی کرنا چاہیے۔ عقیقے کے حوالے سے مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العقیقۃ ل7 او ل14 او ل11 و21۔ آپ نے فرمایا عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے، 14ویں دن ہوتا ہے یا 21ویں دن ہوتا ہے، یعنی اگر 7ویں دن کر سکیں تو سب سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ اگر
7वें दिन نہیں کر سکے تو 14ویں دن کرنا چاہیے، اور 14ویں دن بھی نہیں کر سکے تو پھر 21ویں دن کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ وضاحت بھی کر دی جائے کہ اگر کسی بھی وجہ سے ان سب ایام میں عقیقہ نہیں ہو سکا تو پھر زندگی میں جب بھی موقع ملے عقیقہ کرنا چاہیے۔ بسا اوقات والدین میں استطاعت نہیں ہوتی اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بالغ ہو کر خود کفیل ہو جاتے ہیں اور ان کے عقیقے نہیں ہوتے۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو انسان کو خود اپنا عقیقہ اول فرصت میں کرنا چاہیے اور اس پر غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کا وہ قرض ہے جو ابھی بھی قابل ادائیگی ہے، اس قرض کو سب سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ ناظرین محترم، عقیقے کے حوالے سے یہ بات بھی واضح کرتے چلیں کہ عقیقے کے جانور کے لیے ایسی کوئی شرائط نہیں ہیں جیسے کہ قربانی کے جانور کے لیے شرائط ہیں۔ قربانی کے جانور کی یہ شرط ہے کہ وہ دوندہ ہو اور اس کے سینگ وغیرہ یا کوئی اور اعضاء ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، بھینگا یا اندھا نہ ہو، اور اسی طرح جو ہے اس کے کان کٹے ہوئے نہ ہوں۔ یہ ساری کی ساری شرائط قربانی کے جانور کی ہیں۔ عقیقے کے جانور میں ایسی کوئی شرط نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رستے میں دی جانے والی چیز بہتر سے بہتر ہو اور اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اچھی اور خوبصورت چیز اللہ کے رستے میں قربان کی جائے۔ انتہائی لاغر مریل قسم کا جانور جو عیب دار ہو، جان بوجھ کر کم پیسے خرچ کرنے کے لیے سلیکٹ کرنا، یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے جس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ عقیقے کی وہ سنت ہے جو بچے کے پیدائش کے 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن، اور اگر یہ سب دن گزر چکے ہوں تو زندگی میں کسی بھی دن میں ادا کرنی چاہیے۔ عقیقے کے حوالے سے عقیقے کا گوشت خود بھی کھایا جا سکتا ہے، غرباء میں تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے، اعزاء اقرباء کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور سب سے بہتر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ چونکہ خوشی کا ایک دن ہے کہ اللہ نے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، تو انسان 7ویں دن عقیقہ کرے اور اپنے اعزاء اقرباء، دوست احباب کو دعوت پر بلائے اور وہ عقیقے کا جانور، اس کا گوشت پکا کر ایک اچھے انداز میں اپنے قریبی لوگوں کو اپنی خوشی کے اندر شریک کر لے۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا، یہ کوئی شرط نہیں ہے، بہتر اور احسن انداز ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اگر کوئی شخص اس گوشت کا کوئی اور مصرف کرنا چاہے تو وہ بھی جائز اور درست ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں اپنی گفتگو کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔